السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام قسط نمبر 16 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں داخل ہونا، اسلام کی ترقی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ۔ کل کے اس میں پہلی ہجرت کا ذکر کیا گیا تھا۔ پہلی ہجرت کی واپسی جب ہوئی تو اس وقت تقریباً نبوت کا 5واں سال تھا۔ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد میں 40 مرد اور 11 عورتیں تھیں۔ اس سال کا سب سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان دونوں بزرگوں کا مسلمان ہونے کا یہ اثر ہوا کہ اس وقت تک مسلمان ہونے والے حضرات اگرچہ عقل مندی، سنجیدگی اور طبیعت کی نیکی میں بے نظیر اور مشہور تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدموں کا بہترین فیصلہ کرنے والے مشہور تھے، مگر یہ حضرات روب اور داغ کے آدمی نہیں تھے۔ اسی وجہ سے تمام اسلامی کام چھپ چھپا کر ادا کیے جاتے تھے اور اسلام اس وقت تک گویا پوشیدہ راز تھا۔ یہ دونوں بزرگ چونکہ جلی شجاع اور باروق تھے، ان دونوں حضرات نے خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چھپا لکی کو ایک دم اٹھا دیا۔ خیال یہ ہے کہ اسی توقع کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، اور یہی امید تھی جس نے مسلمانوں کو اس درجہ خوش کر دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے پر بے اختیار نعرہ تکبیر اس قدر زور سے بلند کیا گیا کہ مکہ کی گلیاں گونج اٹھی۔ چنانچہ خیالات کے موافق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل بھی کیا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام سے مشرف ہو چکے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو اس چھپا لکی کی کوئی وجہ نہیں، اور پھر مسلمانوں کو ساتھ لیا اور حرم میں جا کر ایک خدا کی عبادت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیری کا کفار پر اس قدر اثر ہوا، کفار سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ دن بدن اسلام کی ترقی نے ان کو سہما دیا، اپنے دن انہیں نظر آنے لگے۔ فوری طور پر اس دلیری کا جواب مار پیٹ سے دیا، لیکن پھر پوری طاقت سے مسلمانوں کو فنا کر دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ انتظام تو انہوں نے پہلے سے ہی کر رکھا تھا کہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے۔ راستوں پر آدمی بٹھا دیے جاتے تھے تاکہ آنے جانے والے لوگوں کو پہلے ہی روک لیا جائے، اور طرح طرح کی جھوٹی تہمتوں سے ان کے کان بھر دیے جائیں تاکہ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذاللہ نفرت بیٹھ جائے اور وہ اس طرف کا خیال بھی نہ کریں۔ مگر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب دشمنہ شہید کر دینے کے منصوبے ہونے لگے، مگر خطرہ صرف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی خون کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور لڑائی چھڑ جائے۔ تو اب یہ کوشش ہونے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھڑا دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور آپ کے خاندان کے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر آپ کے حمایتی تھے ان سے مطالبہ کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم شہید کر ڈالیں، اگر ایسا نہ کرو گے تو تمہارا بھی کھانا پینا بند، یعنی بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ اس بائیکاٹ کی شکل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مسلمان تو کیا، جو کافر آپ کے حمایتی تھے انہوں نے بھی حمایت نہیں چھوڑی۔ اس پر اس سب کو مکہ مکرمہ کے اس مقام پر ڈال دیا گیا جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور تھا، اور عام طور سے بندش لگا دی گئی کہ نہ کوئی شخص ملاقات کر سکے، نہ کھانے پینے یا اور کسی قسم کی ضرورت یا کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکے۔ اور اس کے متعلق کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ نبوت کے 7ویں برس محرم الحرام میں یہ بائیکاٹ شروع کیا گیا۔ یہ وقت مسلمانوں پر بہت بڑی آزمائش کا تھا، دانا پانی کا پہنچنا بند تھا، بھوک سے بچے بلبلاتے تھے۔ وہ کافر جو خاص رشتہ دار تھے ان کی آوازیں سنتے، مگر رشتہ داروں کے خون سفید ہو گئے تھے، یا تو رحم ہی نہ آیا تھا یا معاہدہ کی پابندی نے دلوں سے رحم نکال دیا۔ درختوں کے پتے اور گھاس کی جڑی کھا کر زندگی بسر کی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہجرت کی اجازت بھی دے دی تھی، چنانچہ مسلمانوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ آج کی ہماری قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت سے 5ویں سال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 3 روز بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ دونوں حضرات داغ کے آدمی تھے۔ مسلمانوں نے پہاڑ کی کھائی سے نکل کر بیت اللہ میں عبادت ادا کی۔
کفار نے اسلام کے خلاف پوری قوت سے تہیہ کر لیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ مکہ کے قریش شیب ابی طالب میں ان کو ڈال دیا گیا۔ بلا لحاظ مذہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، درختوں کے پتے اور گھاس کی جڑی کھا کر بسر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی بھی اجازت دے دی تھی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہمارے آج کی قسط نمبر 16 جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔